السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 37 آپ کے پیش خدمت ہے۔ مدایا بھکشو کا لرزہ خیز بیان سن کر سروپ جی کسی گہری فکر میں ڈوب گئے۔ پروہت گنجال، جس کے اندر ایک قاتل چھپا بیٹھا تھا، ہم سے نظریں چرانے لگا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ سروپ جی کچھ اکھڑے اکھڑے سے نظر آتے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے سن لیا؟ روپ تارا اپنی موت نہیں مری، ماری گئی تھی۔ اب ذرا کایا پنتھا کی قید کا حال بھی سن لیں۔ میرے اشارے پر کایا پنتھا اپنی روداد غم بیان کرنے لگا۔ اس نے سارگلیان کی امانت، پھر بدری ساکھا سے ملاقات، پھر پروہت گنجال کے آنے سے لے کر پہاڑی خانقاہ میں کوٹری کے ہولناک واقعات سنائے تو سروپ جی کپکپا گئے۔ بولے، مجھے معلوم نہ تھا خانقاہ میں کوئی ایسی کوٹری بھی ہے، اور گنجال تھاپا بہادر سے ایسے غیر انسانی کام بھی لیتا ہے۔ میں نے کہا، وہ کوٹری دنیا کا بدترین بندی گھر ہے۔ کیا تم نے دیکھی ہے وہ کوٹری؟ جی، اس میں 13 دن قید بھی رہا ہوں۔ جلپنا کی تلاش میں پہاڑی خانقاہ پہنچا، مگر گنجال اور تھاپا بہادر نے پکڑ لیا اور کایا پنتھا کے ساتھ کوٹری میں قید کر دیا۔ جس دن آپ مجھے خانقاہ کے کمروں میں ڈھونڈ رہے تھے، میں زیر زمین کوٹری میں بند تھا۔ یہ انکشاف سن کر سروپ جی پھٹی پھٹی آنکھوں سے گنجال کو دیکھنے لگے، پھر گنجال پہ برس پڑے۔ تم نے روپ تارا کی جان لی، سارگلیان کی ڈبیا کے لیے بے گناہ اور نردوش کایا پنتھا کو 5 سال تک عذاب میں رکھا، تھارو کیشپ کو مارنے کی ٹھان لی، مجھ سے جھوٹ بولتے رہے کہ کیشپ پہاڑی خانقاہ میں پہنچا ہی نہیں۔ کیا تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ ہے؟ گنجال اب تک خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ اسے اسی کے گھر میں مات ہوئی تھی۔ میں سمجھتا تھا اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ بولا، میں جن باتوں کو کھولنا نہیں چاہتا تھا، آپ انہی کو کھول کر بیٹھ گئے اور پوچھتے ہیں کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر آپ کے پاس سننے کی ہمت نہ ہوگی۔ مدایا نے روپ تارا کی موت کا دوش مجھ پر لگایا ہے، مگر اسے سومرس، آپ کے دادا ساگر ساؤ جی کے حکم پر دیا تھا۔ کایا پنتھا کے ساتھ جو برتاؤ کیا، وہ بھی ساگر ساؤ جی کی آگیا پر کیا، کیونکہ مہا پرش سارگلیان نے اس ڈبیا میں مقدس مورتی کے جیون بھید کی بات ظاہر کر دی تھی، اور آپ کے بوڑھے دادا نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھید کسی اور پر کھلے۔ میں نے کایا پنتھا سے کہا تھا کہ وہ ڈبیا دان کر دے، اس کے منہ مانگے دام لے لے، مگر کایا نہیں مانا تو اسے دھرتی کے پیٹ میں اتار دیا تاکہ وہ ڈبیا کسی دوسرے کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ ہاں، البتہ تھارو کیشپ کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا، اپنی مرضی سے کیا۔ گنجال کی باتیں سن کر سروپ جی بجھ سے گئے۔ میں نے کہا، پروہت گنجال، اگر تم نے سچ بول ہی دیا ہے تو سچ سن بھی لو۔ جو مجھ سے دشمنی مول لیتا ہے، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، اس کے جرموں پر نظر رکھتا ہوں اور عدلے کا بدلہ چکاتا ہوں، کیونکہ میں قانون کی طرح بہرا اور انصاف کی طرح اندھا ہوں۔ میں نے جیب سے سونے کی ڈبیا نکالی اور اسے دکھا کر کہا، یہ ہے سارگلیان کی وہ امانت جو تم زبردستی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے اندر کی لکھت میں نے محفوظ کر لی ہے، اب یہ ڈبیا خالی ہے۔ گنجال کی آنکھوں سے وحشت جھانکنے لگی۔ کسی خوف سے وہ بولا، آپ نے ڈبیا پر لکھی ہدایات کی پرواہ نہیں کی؟ حالانکہ آنند بھکشو والی مورتی ڈھونڈنے سے پہلے کسی کو اسے کھولنے کا ادھیکار نہ تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کیشپ جی۔ مجھے بعض ایسے ادھیکار دیے گئے ہیں جو دوسروں کو نہیں دیے جاتے۔ پروہت گنجال، تم نے روپ تارا، کایا پنتھا اور میرے بارے میں سچ بول کر ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ اب میں بھی تمہاری معلومات میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شنکر، جسے پچھلے دنوں تم نے برما بھیجا تھا، اب لوٹ کے نہیں آ سکے گا۔ بھولا سمیت وہ برما کی پولیس کی حوالات میں ہے۔ ان دونوں کے خلاف بہت سے مقدمے موجود ہیں، انہیں لمبی سزا ہوگی۔ بدری ساکھا بھی اب تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ وہ بھگوان کی عدالت میں اقبال جرم کر کے تبت کو لوٹ گیا ہے۔ قبائلی بستی کا سردار تھاپا بہادر تمہارے کسی حکم کی تعمیل نہ کر سکے گا، کیونکہ اس کا نام اب جیتے جاگتے آدمیوں میں موجود نہیں۔ وہ تمہاری دنیا سے بہت دور چلا گیا ہے، اس کی ارتھی کی راکھ بکھر چکی ہے۔ اب بوڑھے گومبی کو سردار بنا دیا گیا ہے۔ پٹاما پجاری بھی تمہاری ساری دھرم کایا کو جان گیا ہے۔ اب تم پہاڑی خانقاہ تو کیا، اس بستی میں بھی پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ پٹاما نے اس تھیلے میں تمہاری امانت رکھ کر بھجوائی ہے
اور یہ سندیش بھیجا ہے کہ وہ تمہارے انجام میں شریک ہونا نہیں چاہتا۔ مجھے وشواس ہے یہ ساری باتیں جاننے کے بعد تم سمجھ جاؤ گے کہ مجھ سے دشمنی مول لے کر تم نے اپنے بچاؤ کے سارے راستے بند کر لیے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ گنجال اندر باہر سے ٹوٹ پھوٹ کر ڈھیر ہو جائے گا، مگر اس نے خود کو فوراً ہی سنبھالا اور غصے میں بھڑک کر بولا، کیشو جی آپ خوش ہیں کہ آپ نے میرے سارے پتے بکھیر دیے، سارے راستے بند کر دیے، مگر ایک راستہ ایسا بھی ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اب میرا آپ کا سامنا اسی راستے پر ہوگا اور میں دیکھوں گا آپ کتنے شکتیمان ہیں اور آپ کو کیا کیا ادھیکار دیے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر کو جھٹکا دیا، بڑے جوش سے پلٹا اور تیزی سے اگبی دروازے کی طرف بڑھا، مگر ایک دم ٹھٹکا۔ سامنے کالی ناتھ اور کریم کی کلہاڑیوں کے پھل چمک رہے تھے، دونوں راستہ روکے کھڑے تھے۔ پیچھے سے وشال رائے بولا، پروہت گنجال، میں نے تیرے کو بول دیا تھا تو میرا دوشی ہے، آج میرے بدلے کا دن ہے، تیرے کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وشال رائے حقارت سے جھڑک کر بولا، چپ رہو۔ اس نے اپنی نظریں کالی ناتھ اور کریم پہ ٹکا دیں، پھر اس کی آنکھیں کوئی پرسرار بھاشا بولنے لگی۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ بڑی پرہیبت پرروب آواز میں بولا، اپنی کلہاڑیاں پھینک دو، راستہ چھوڑ دو، یہ میں کہتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے کالی ناتھ اور کریم کلہاڑیاں پھینک کر دروازے سے ہٹ گئے۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ وشال رائے تو بوکھلا گیا۔ کایا پنتھا نے گھبرا کر اپنے برمی کسان کو آواز دی، چاند، شکار نکلنے نہ پائے۔ چاند تھوڑے فاصلے پر بندوق لیے کھڑا تھا۔ کایا پنتھا کی آواز سن کر اس نے نال سیدھی کر دی۔ اسی لمحے گنجال اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے گرجا، چاند، تم بندوق نہیں چلاؤ گے، تم بندوق نہیں چلاؤ گے، یہ میں کہتا ہوں۔ چاند نے بندوق نہیں چلائی اور پیچھے ہٹا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ معلوم ہوتا تھا اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا ہے۔ ابھی ہم گنجال کی پراسرار طاقت کے اس شعبدے سے سنبھل نہ پائے تھے کہ وہ تیزی سے لپکتا جھپکتا اگبی دروازے سے نکل گیا۔ ہمیں ہوش اس وقت آیا جب دروازے کے بھاری کیواڑ بند ہو گئے۔ میں، کایا اور وشال تیزی سے دروازے کی طرف دوڑے۔ ہمارے پیچھے سروپ جی، شاسترو، گونا مکھیا اور مدایا بھکشو بھی تھے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر کالی ناتھ اور کریم کے کھوئے ہوئے حواس لوٹ آئے۔ انہوں نے فرش سے اپنی کلہاڑیاں اٹھائیں، جیسے جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ ان کے ہاتھ سے کب میں کو چھوٹ گئی تھیں۔ چاند بھی سر کو ہتھیلی سے تھپتھپا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بند کیواڑ کھولنے چاہے، مگر کیواڑ نہیں کھلے۔ معلوم ہوا گنجال نے دروازہ ہی بند نہیں کیا، باہر سے کنڈی بھی چڑھا دی۔ وہیں پٹاما پجاری کا تھیلا پڑا تھا، جو گنجال کے ہاتھ سے نکل کے گر گیا تھا۔ میں نے فرش سے تھیلا اٹھا کر پھر کایا کے سپرد کر دیا اور پلٹ رہا تھا کہ بھگوان کے چرنوں میں جلنے والے سارے دیے ایک دم سے بجھ گئے اور مندر میں اندھیرا چھا گیا۔ معلوم نہیں یہ کیا طلسم تھا، سب لوگ گھبرا گئے اور بدحواس ہو گئے۔ میں نے ٹارچ نکال کر روشن کی اور ہم سب بڑے دروازے کی طرف بھاگے جو کھلا تھا۔ دروازے تک آتے آتے سروپ جی سے یہ طے کر لیا کہ وہ ساؤگاری کے بیرونی پھاٹک کا رخ کریں تاکہ پروہت گنجال کو پھاٹک سے باہر نہ جانے دیں۔ میں اس کے کمرے کی طرف جاؤں گا جو مندر کے پیچھے تھا۔ باہر نکلتے ہی میں نے شاسترو سے کہا، گنجال کے کمرے کی طرف چلو۔ وشال رائے، کالی ناتھ، کریم اور گونگا مدایا سروپ جی کے ہمراہ گئے تھے۔ کایا پنتھا، چاند، گونا مکھیا میرے پیچھے آ رہے تھے۔ پروہت گنجال جاتے جاتے مجھے چیلنج کر گیا تھا کہ اب میرا اس کا سامنا ایک نئے راستے پر ہوگا۔ میں یہ چیلنج قبول کر کے ہی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ شاسترو کی رہنمائی میں ہم گنجال کے کمرے میں داخل ہوئے، مگر کمرہ خالی تھا۔ راہداری کی دونوں طرف جتنے کمرے تھے سب کو دیکھا، وہ کہیں نہیں ملا۔ اسی لمحے سروپ جی بھی پھاٹک سے لوٹ آئے۔ بولے، چوکیدار کہتا ہے کہ شام کو اس نے پھاٹک بند کر دیا تھا، تب سے اب تک نہ کوئی باہر سے آیا ہے نہ کوئی اندر سے باہر گیا ہے۔ اچانک شاسترو نے مجھ سے سرگوشی کی، پربھو، باؤلی کو بھول گئے ہو کیا؟ باؤلی کا نام سنتے ہی خیال آیا، اگر گنجال کو ساؤگاری سے باہر جانا ہے تو اسی راستے جائے گا۔ باؤلی تک پہنچنے کے لیے شاسترو نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو دوسری منزل کی بھول بھلائیوں سے گزرتا تھا۔ ڈائریکٹ اس محلے کی طرف چلا جہاں گونا مکھیا کا پریوار اور ساؤگاری کے باسی رہتے تھے۔ شمالی صحن کراس کر کے ہم باؤلی کی سمت لپکے جسے 24 تختوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ شاسترو نے ایک تختہ اٹھایا،
ہم ٹارچ کی روشنی میں سیڑھیاں اترتے چوکور باولی کی تہہ میں پہنچے۔ 13-14 فٹ گہری باولی میں سرنگ کے دہانے کا ایک پتھر ہٹا ہوا تھا۔ جو ہی میں نے اس کے دہانے میں جھانکا، ایک زبردست پھنکار نے میرا سواگت کیا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹا۔ دہانے سے 5 گز دور سرنگ میں بہت بڑا چتکبرا سانپ فرش سے کوئی 4 فٹ اوپر سر اٹھائے پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ سانپ نہ پیچھے ہٹا نہ آگے بڑھا، بس ہمیں گھورنے لگا۔ 1 ماہ پہلے میں اسی سرنگ کے راستے ساؤگاری سے نکلا تھا، تب یہاں کوئی سانپ نہیں تھا۔ اچانک شاسترو بولا، ارے یہ تو انات بن کا سانپ ہے، وہاں پہاڑی کھوہ میں رہتا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے غور سے دیکھا اور بولا، شاسترو یہ تو بالکل وہی ہے جس دن پنا سے ملنے انات بن گیا تھا، اسی دن اس کے درشن کیے تھے۔ یہ پہاڑی کھوہ سے مجھے اور جلپنا کو دیکھ رہا تھا، لیکن انات بن کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گیا؟ حیرت کی بات یہ تھی وہ ہم سے ذرا خوفزدہ نہ تھا، ٹکٹکی باندھ کر الٹا ہمیں خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں نے بڑی توجہ اور دھیان سے اس چتکبرے سانپ کو دیکھا جو 4 فٹ کا پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی بنی تھی، چوڑے پھن میں ایک چہرے کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگا کہ وہ چہرہ گنجال سے ملتا جلتا ہے۔ ارے شاسترو ذرا دیکھ تو، کیا اس کی صورت گنجال سے نہیں ملتی؟ شاسترو کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پریشان لہجے میں بولا، آپ بھی یہی سوچتے ہو پربو؟ ان الفاظ سے ظاہر تھا کہ اس کا ذہن بھی سانپ اور گنجال میں الجھا ہوا تھا۔ پربو ذرا ٹارچ بند کرنا۔ میں نے ٹارچ بند کی تو باولی میں اندھیرا چھا گیا۔ سرنگ کی گہری تاریکی میں سانپ کی آنکھوں کے جلتے دیے اچانک بجھ گئے۔ غالباً خطرہ محسوس کر کے اس نے اپنا رخ بدل دیا یا کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اس اندھیرے میں ہمارا سرنگ میں کھڑے رہنا مناسب نہ تھا۔ اس خیال سے کہیں بے آواز چلتا ہوا سانپ ہمارے پاس نہ پہنچ جائے، میں نے دوبارہ ٹارچ چلائی تو سرنگ میں سانپ موجود نہیں تھا۔ سانپ کو رینگتے چلتے کچھ وقت لگتا ہے۔ میں نے ٹارچ صرف 1 منٹ کے لیے بند کی ہوگی اور اس اثنا میں وہ حیرت انگیز تیزی کے ساتھ چھپ گیا۔ اب ہمارا باولی میں ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ شاسترو نکلو یہاں سے۔ ہم دونوں 21 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے۔ باولی سے باہر نکل کر 24 تختوں سے اسے ڈھانپ دیا۔ پربو میں نے سنا ہے کہ شیش ناگ 1 صدی گزرنے کے بعد کوئی بھی روپ دھارن کر سکتا ہے۔ ارے شاسترو یہ سب قصے کہانیاں ہیں، نہ کسی نے سانپ کو جون بدلتے دیکھا ہے نہ سادھو کو۔ مگر پربو، مانا کہ شیش ناگ اپنی صورت نہیں بدل سکتا، لیکن آدمی کوئی بیٹھے بیٹھے کیسے غائب ہو جاتا ہے؟ کس کی بات کرتے ہو؟ پروہت گنجال کی۔ کیا تم نے اسے بیٹھے بیٹھے غائب ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں، بہت دن پہلے کی بات ہے، تب آپ ساؤگاری نہیں آئے تھے۔ ایک شام میں پروہت گنجال کو مالک کا کوئی سندیش دینے گیا۔ جب اس کے کمرے سے نکلا تو یاد آیا ہاتھ کا کپڑا وہیں رہ گیا۔ کپڑا لینے دوبارہ کمرے میں گیا تو حیران تھا کہ کپڑا تو پڑا ہے لیکن گنجال نہیں۔ دوسرے دن شنکر سے ذکر کیا تو بولا، گرو جی اچانک ایسے ہی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی 2-2 دن 3-3 دن غائب رہ کر اچانک واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ارے شاسترو یہ تو بتا، سانپ نے انات بن کی پہاڑی کھوہ میں بسیرا کب سے کیا تھا؟ بولا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر گونا مکھیا کہتا ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے سانپ کو وہیں دیکھا ہے۔ اور گنجال ساؤگاری میں کب سے ہے؟ سروپ جی بتاتے ہیں جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے گنجال کو یہیں دیکھ رہے ہیں۔ آؤ چلیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں واپسی کا راستہ لیا۔ شاسترو چپ چاپ میرے ساتھ ہو لیا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، بس چپ چاپ بجھا بجھا سا چل رہا تھا۔ میں بدھ دھرم اور بدھ اتہاس کا گیانی ہونے کے علاوہ کلکتہ یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی ہوں۔ میری ودیا توہم پرستی کے ساتھ گیان، دھیان اور تپسیا کے غیر عقلی شعبدوں کی نفی کرتی ہے، مگر کوئی نامعلوم طاقت میرے وشواس کو متزلزل کر رہی تھی۔ پروہت گنجال کے بارے میں ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انات بن میں رہنے والا سانپ اپنا سالوں پرانا ٹھکانہ چھوڑ کر ساؤگاری کے اندر کیوں آ گیا۔ گنجال کی پراسرار روپوشی میرے لیے حیرت کا باعث تھی تو سروپ جی بھی مجھ سے کہیں زیادہ پریشان تھے۔ جب سے انہوں نے سنا تھا کہ گنجال نے مجھے پہاڑی خانقاہ کے تہہ خانے میں قید کر دیا تھا اور مجھ سے بیر رکھتا ہے تو وہ بڑے بے چین اور فکر مند تھے۔
مجھے دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئے۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے لائبریری کے ساتھ والے کمروں میں رہائش کا انتظام کیا۔ مدایا نے بھکشوؤں کے ساتھ مل کر کمروں کی جھاڑ پونچھ کی اور وہاں بستر لگا دیے۔ ایک کمرہ کایا پنتھا اور وشال رائے کے لیے، دوسرا چاند، کالی ناتھ اور کریم کے لیے۔ سروپ جی مدایا بھکشو کے ساتھ وشال رائے اور کایا پنتھا والے کمرے میں تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ گونگا مدایا یہ جان کر کہ وہ وشال رائے روپتارا کا بھائی ہے اور گنجال سے اس کا بدلہ لینے آیا ہے، سراپا ایثار بن گیا تھا۔ وشال رائے بھی اس گونگے بھکشو میں دلچسپی لے رہا تھا۔ رات کافی بیت گئی تھی، ابھی تک کسی نے کھانا نہ کھایا تھا۔ سروپ جی مجھے اور شاسترو کو لے کر نکلے تو میں حیران ہوا کہ چاند نے اپنا بستر راہداری کے فرش پہ بچھایا۔ میں نے چاند سے کہا، ساؤگاری میں پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولا، یہاں تو پہرے کی ضرورت زیادہ ہے۔ گنجال نکل گیا ہے اور ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملا، نہ جانے رات کو کدھر سے نکل آئے اور دھاوا بھول دے۔ میں نے سوچا اگر گنجال رات کو سچ مچ دھاوا کرنے آ گیا تو اس کے سامنے چاند کی بندوق پھر گونگی ہو جائے گی۔ سروپ جی بولے، کیشب بیٹے، یہ جہاں پڑا ہے اسے پڑا رہنے دو۔ ہم اسے چھوڑ کر اوپر آ گئے۔ پیگو کی بیوی تارا مہمانوں کے لیے بھوجن بنا رہی تھی۔ سروپ جی نے شاسترو کو اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے بھیج دیا اور مجھے لے کر کمرے میں آ گئے۔ اپنی بیماری، جانکنی اور میری پرارتھنا سے موت کی چوکھٹ سے لوٹنے کے بعد ان کا دل بڑا گداز ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر مجھ سے لپٹ گئے اور کافی دیر لپٹے رہے۔ مجھے لگا کہ رو رہے ہیں، نہ جانے ان کے من میں کیا تھا۔ میں ان کے بازوؤں سے نکلا اور پوچھا، اب آپ کے رونے کا کارن کیا ہے؟ میں تم سے شرمندہ ہوں کیشب۔ میں نے تم سے جلپنا کے لیے جھگڑا کیا، اسے ساؤگاری سے نکال دیا، تمہیں میری وجہ سے خانقاہ میں قید ہونا پڑا۔ ہر واقعے کے پیچھے بھگوان کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر میں قید نہ ہوتا تو کایا موسا کا پتہ کیسے چلتا؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے مجھے بتا کیوں نہ دیا کہ جلپنا سے تمہارا کوئی ناطہ ہے؟ آپ کو موسی چندر بالا کی تصویر تو دکھائی تھی، کچھ اشارے بھی کیے تھے، مگر آپ کے من میں جلپنا کے لیے دیا کا کوئی گوشہ نہ تھا۔ یہی تو بھول تھی میری۔ جب میں نے سنا وہ تم سے پریم کرتی ہے تو میرے دل پہ گھونسا لگا۔ میں سمجھتا تھا تم پر صرف سندرمتی کا ادھیکار ہے، جس کے ساتھ تمہارا لگن ہو چکا، اس لیے جلپنا کو تم سے پریم کرنے کا حق نہیں۔ مگر مجھے آج پتہ چلا کہ جلپنا کا تم پر پہلا حق ہے اور یہ ادھیکار اسے قدرت نے دیا ہے۔ پھر بولے، آج میں اپنی تحریر کی شرط توڑتا ہوں کہ تم مقدس مورتی ڈھونڈ کے لاؤ گے تب تمہاری ہر بات مانوں گا۔ نہیں، میں تمہیں خوشی سے آگیا دیتا ہوں، جلپنا کے بارے میں اپنی مرضی پوری کرو۔ ان کے الفاظ نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے ابھی تک ان سے جلپنا کی بات نہیں کی تھی اور ان کی شرط پوری کیے بغیر کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر انہوں نے خود بخود وہ سب کہہ دیا جسے شاید میں نہ کہہ سکتا۔ سروپ جی میرے اور جلپنا کے گہرے ناطے کو سمجھ گئے تھے۔ میں نے سوچا جب بات کھل گئی ہے اور وہ خود مجھے جلپنا کے لیے آگیا دے رہے ہیں تو انہیں اور بھی کچھ بتا دینا چاہیے۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے جلپنا کے لیے تو آگیا دے دی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک لڑکی اور بھی ہے، وشال رائے کی بیٹی منجوری۔ ماں نے اس سے میری سگائی کر دی تھی۔ وہ میری بات کاٹ کر بولے، وشال رائے کے ایک ہی فکرے سے سمجھ گیا تھا کہ کایا پنتھا اور وشال رائے سے تمہارا وہی ناطہ ہے جو مجھ سے ہے۔ میں جانتا ہوں تم کسی مجبوری کے تحت یہ باتیں مجھ سے کہہ نہیں سکے، کیونکہ ہمارے سماج میں ایک سے زیادہ بیاہ کا رواج نہیں۔ اسی لیے میں بھی جلپنا کے پریم کی خبر سن کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ مگر کیشب بیٹے، مجھے اب معلوم ہوا ہے تم عام آدمی نہیں ہو، تمہارے ادھیکار بہت زیادہ ہیں۔ دادا نے ٹھیک کہا تھا، ہر یگ میں کچھ لوگوں کو موت پر، کچھ لوگوں کو جیون پر ادھیکار ہوتا ہے۔ ہم انہیں رشی کہتے ہیں۔ اس یگ کے رشی تم ہو۔ اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی ضرورت باقی نہیں۔ میں تمہارے سب ادھیکار مانتا ہوں۔ یوں بھی پرانے ہندو اور بدھ سماج میں لوگ کئی کئی بیاہ کیا کرتے تھے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اپنے 3 نعتوں کے جواز میں جو باتیں مجھے کہنی تھیں وہ سروپ جی نے خود کہہ دیں اور بڑے کھلے دل سے آگیا دے دی کہ میں سندرمتی کے علاوہ جلپنا اور منجوری سے بھی تعلق رکھ سکتا ہوں
اور بیاہ کر سکتا ہوں۔ اب میں سروپ جی کو بتانے لگا۔ ماں کی چٹھی آنے کے بعد جب میں رنگا متی گیا تو میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جلپنا سے میرا کوئی خاندانی ناطہ ہے یا میری سگائی وشال رائے کی بیٹی منجوری سے طے ہو چکی ہے۔ میں تو ماں سے صرف سندر متی کے لگن کی آگیا لینے گیا تھا، مگر وہاں پرسرار قدرت نے رشتے اور نعتوں کی عجیب سی بساط بچھا رکھی تھی، جس نے خود مجھے بھی پریشان کر دیا۔ ایک طرف جلپنا تھی، دوسری طرف منجوری اور بیچ میں سندر متی۔ مگر جب صوفی عبدالجبار نے بتایا کہ میری تقدیر میں 3 عورتیں ہیں، میرے ہاتھ پر بیاہ کی 3 لکیریں ہیں، تب میں نے بھگوان کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ حیرانی سے پوچھنے لگے، صوفی عبدالجبار کون؟ میرے گرو ہیں، انہی کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا تو آپ کے پران لوٹ آئے تھے۔ یہ انکشاف ان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ تم ایک مسلمان صوفی کے شاگرد ہو؟ جی ہاں، انہوں نے خوابوں اور سپنوں کے بارے میں مجھے سکشا دی ہے۔ بڑے سیدھے سادے اور بھلے آدمی ہیں۔ جنہوں نے تمہیں سکشا دی ہے وہ مہان آدمی ہوں گے۔ میں ان کے درشن کرنا چاہوں گا۔ اب کے رنگا متی جاؤں گا تو آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ جلپنا بھی وہیں ہے ماں کے پاس، اسے صوفی چاچا کی نگرانی میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر تو میں رنگا متی ضرور چلوں گا۔ مجھے جلپنا سے معافی مانگنی ہے۔ میرے پتا ہو کر آپ اس سے معافی مانگیں گے؟ سروپ جی نے بہت پیار سے مجھے دیکھا۔ جب تم مجھے پتا کہتے ہو تو میرے اندر ایک نیا جیون دوڑنے لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اب مجھے اسی شبد سے بلایا کرو۔ انہوں نے میری پیشانی چوم لی۔ میں بولا، آپ نے اپنی تحریر کی شرط توڑ کر مجھے جلپنا اور منجوری کو اپنانے کی آگیا دے دی ہے، مگر میں ایسا بیٹا نہیں جو باپ کی شرط کا پالن نہ کر سکوں۔ میں آپ کی شرط نہیں توڑوں گا پتا جی۔ وہ بولے، ساؤ خاندان 3 صدیوں سے مورتی کی تلاش میں ہے، نہ جانے اسے ڈھونڈنے میں اور کتنے سال لگ جائیں۔ میں نے اپنی شرط اسی لیے توڑی ہے تاکہ تمہاری وہ خوشیاں ادھوری نہ رہ جائیں جو بھگوان تمہیں دینا چاہتا ہے۔ پتا جی، مورتی نہیں ڈھونڈوں گا تو سندر متی کو ساؤگاری سے نکال کر اپنی دنیا میں کیسے لے کر جاؤں گا؟ بھگوان تمہیں شکتی دے۔ اسی لمحے شاسترو کھانا لے آیا۔ اس نے بتایا، مہمانوں نے بھوجن کر لیا ہے، اب آرام کر رہے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں تھی، مگر سروپ جی کے اصرار پہ کھانا کھایا۔ اس کے بعد سروپ جی بولے، دادا تم سے ملنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ہی چلو، انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بجنے والے تھے۔ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، سویرے مل لوں گا، جیسے تم چاہو۔ کیا دادا کو گنجال کے بھاگنے کی خبر مل گئی؟ نہیں، رات کو پرنام کرنے جاؤں گا تو بتا دوں گا۔ سروپ جی کا معمول تھا، سونے سے پہلے دادا کو پرنام کرنے ضرور جاتے تھے۔ بڈھا تو شاید آدھی رات کے بعد کہیں سوتا تھا، کیا خبر سوتا بھی تھا یا رات بھر کائی کے بستر پر کروٹیں بدلتا تھا۔ پھر بھی اس کے جیون میں دن اور رات کا شمار ہوتا تھا۔ سروپ جی اس کے تابوت نما کمرے میں جانے کے لیے اٹھے تو میں نے کہا، دادا سے کہہ دیجیے گا پروہت گنجال کی چنتا نہ کریں اور آپ بھی اسے بھول جائیں۔ ارے وہ تم سے دشمنی رکھتا ہے، میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ میرا اور گنجال کا معاملہ کچھ اور ہے پتا جی۔ کچھ بھی ہو، میں اسے شمع نہیں کروں گا۔ میں ابھی دادا سے بات کرتا ہوں، تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں ان کے کمرے سے نکلا اور راہداری سے گزر کر سندر متی کے کمرے میں آ گیا۔ تارا نے آ کے پرنام کیا، گھونگھٹ کا تکلف کرتی قریب آئی۔ آپ اچھے تو ہیں مالک؟ اچھا ہوں تارا، مگر تمہیں رات گئے اتنے آدمیوں کا کھانا بنانا پڑا، تکلیف تو ضرور ہوئی ہوگی۔ تکلیف کیسی؟ آپ کے آنے سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ میں نے آپ کا بستر لگا دیا ہے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں اوور کوٹ اتار رہا تھا تو اس نے مدد کی، کوٹ کھوٹی سے ٹانگ دیا، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہی، گھونگھٹ ہٹا کر جھانک بھی لیتی۔ میں بستر پر لیٹا تو بولی، آپ تھک گئے ہوں گے، پاؤں دبا دوں؟ نہیں تارا، یہ تکلیف تمہیں شوبھا نہیں دیتی۔ قہوہ بنا لاؤں؟ میں ویسے تو قہوہ چھوڑ چکا تھا، لیکن سفر کی تھکان اتارنے کے لیے کہا، اگر تکلیف نہ ہو تو ایک پیالی بنا دو۔ تارا نے قہوہ بنانے میں دیر نہ لگائی، مگر لوٹ کے آئی تو گھونگھٹ کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے قہوے کی پیالی میری طرف بڑھائی،
میں نے اسے دیکھا تو شرما گئی، دوسرے ہاتھ سے گھونگھٹ ٹھیک کیا۔ کچھ اور تو نہیں چاہیے سرکار؟ نہیں، بس اپنا گھونگھٹ ٹھیک کر لو۔ آپ سے کیا گھونگھٹ نکالوں گی مالک، میں تو باندھی ہوں آپ کی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھے پرنام کیا اور دروازے سے نکل گئی۔ اس رات میں نے پھر سپنا دیکھا، بڑا بھیانک تھا وہ سپنا۔ قہوہ پینے کے بعد میں نے کچھ آسودگی محسوس کی اور سو گیا، مگر رات کا پچھلا پہر تھا جب سوئے سوئے دھات کے پاؤں گھسٹنے کی آواز سنائی دی۔ مجھ پر عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ خیال آیا رات میں دروازے کی کنڈی لگانا بھول گیا تھا۔ سوچا اب اٹھ کر کنڈی لگا دوں، لیکن پیتل کے پاؤں گھسٹنے کی دہشت کچھ ایسی تھی کہ بستر سے اٹھ نہ سکا۔ ہولے ہولے وہ دہشت ناک آواز قریب آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ میرے اعصاب جواب دینے لگے۔ پیتل کے پاؤں گھسٹنے کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھیانک آواز سن رہا تھا۔ یہ ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز تھی۔ ایک دم دونوں کیواڑ چوپٹ کھل گئے۔ میں نے کھلے دروازے سے بھگوان بدھ کی مورتی کو، جو بڈھے ساگر ساؤ جی کی کٹیا میں رہتی تھی، اس کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے چلنے کا مخصوص انداز بڑا خوفناک تھا، مگر جس ہستی نے مجھے لرزہ براندام کر دیا وہ خود بڈھا ساگر ساؤ جی تھا۔ وہ مورتی کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ اس زندہ مردے کو چلتے دیکھ کر ڈر سے میری بری حالت ہو گئی۔ بڈھا چلنے پھرنے کی سکت کھو چکا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ سہارے کے بغیر بیٹھ سکتا تھا۔ 7 گونگے بھکشو مردے کی طرح اسے پالکی میں بٹھا کر نیچے لے جاتے اور اوپر لے آتے تھے۔ اپنے پاؤں پر چلتا پیتل کی مورتی کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر دہشت سے میری چیخ نکل گئی۔ عجیب بات یہ کہ میں چیخا تو ضرور، لیکن آواز میرے حلق سے باہر نہ نکلی۔ مجھ پر دہشت اس لیے طاری ہوئی کہ اس کا سر اور چہرہ تو وہی تھا جسے میں کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر گردن کے نیچے پورا جسم کھال کے بغیر تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور وہ بھی ایسا ڈھانچہ جس کی پسلیوں کے بیچ سے نظر آر پار ہو رہی تھی۔ میرے کمرے میں 2 ڈھانچے موجود تھے۔ مورتی حرکت کرتی، پاؤں گھسیٹتی تو دھات کے گھسٹنے اور پیتل کے کھڑکھڑانے کی آواز آتی۔ ساگر ساؤ جی چلتا تو ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز آتی۔ دونوں آوازیں مل جل کر موت کی آہٹ میں بدل گئی تھیں۔ دونوں ڈھانچے پلنگ کے قریب آ کر رکے، پھر پیتل کی مورتی میرے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی، اور ساگر ساؤ جی کا ڈھانچہ میری آنکھوں کے عین سامنے پائنتی کی طرف آ رکا۔ مجھ پر کپکپی طاری تھی۔ میں چاہتا تھا کہ بھاگ جاؤں، مگر حرکت نہ کر سکتا تھا۔ دونوں ڈھانچے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں بار بار سروپ جی کو پکارتا رہا کہ وہ آ کر مجھے اس دہشت ناک عذاب سے بچا لیں، مگر میری آواز ان کے کانوں تک تو کیا پہنچتی، میرے اپنے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پہلی بار جب میں نے پیتل کی مورتی کو اپنے سرہانے کھڑے پایا تھا، تب بھی مجھے یہ محسوس ہوا تھا جیسے وہ جھک کر اپنا سایہ مجھ پر ڈال رہی ہے۔ آج بھی وہ اسی طرح میرے سرہانے کھڑی تھی۔ اس کا پیتل کا سر بتدریج میرے چہرے پہ جھک رہا تھا۔ میں اپنے سینے پہ بڑا دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ پچھلی بار تو میں نے زبردست قوت ارادی سے کام لے کر اسے ہاتھ سے پیچھے کر دیا تھا، لیکن اس بار میری قوت ارادی بھی مفلوج ہو گئی تھی۔ میں ہاتھ تک ہلانے کے قابل نہ تھا۔ اسی لمحے مورتی نے اشارہ کیا اور پائنتی کی طرف کھڑے ساگر ساؤ جی کے بھوت نے میرے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اپنے پاؤں پر اس کی ہڈیوں کا لمس محسوس کیا۔ میرے شریر میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی پیتل کے 2 ہاتھوں نے میرے بازو جہاں تھے وہیں دبا دیے۔ میرے ہاتھ پیر ان کی گرفت میں تھے اور سینے پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔